مناظرہ کیا ہے، مخاصمہ کیا ہے، ڈبیٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم نے کل پڑھ لیا تھا۔ اور وہ پہلا گروہ تھا منافقین، یہ مشرکین کے ساتھ، دوسرا تھا یہودی، تیسرا تھا عیسائی، اور چوتھا جو گروہ ہے نا وہ ہے منافقین۔ قرآن مجید کے اندر ان 4 گروہوں سے مخاصمہ ہوا ہے، ڈیبیٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ مشرکین کے ساتھ کس طرح وہ ہم نے پڑھ لیا، عیسائیوں کے ساتھ کس طرح ہوا تھا، ان کے عقائد رسم وغیرہ وہ ہم نے پڑھ لی، یہودیوں کے ساتھ وہ بھی ہم نے پڑھ لی۔ آج ہم منافقین کا میں خلاصہ بتاتا ہوں۔ دیکھو منافق کا معنی کیا ہے، منافق کی قسمیں کتنی ہیں، اور منافقین کے ساتھ کس طرح کا ڈیبیٹ وغیرہ ہوا تھا، ان کا سربراہ کون تھا، وہ کب جو ہے نا وہ وفات پا گیا، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اصل میں پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ منافقین کا جو وجود تھا یہ مکہ مکرمہ میں نہیں تھا۔ منافقین پہلے دفعہ جب وجود میں آ گئے تھے تو یہ مدینہ منورہ آپ علیہ السلام کی ہجرت کے بعد وجود میں آ گئے تھے۔ وہ کیسے کہ آپ علیہ السلام جب مدینہ ہجرت نہیں کر گئے تھے تو اس سے پہلے بنو خزرج قبیلہ، جو کہ انصار کے 2 قبیلے تھے، ایک تھا اوس اور ایک تھا خزرج۔ خزرج قبیلے سے ایک شخص کا نام تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول، یہ نام نوٹ کر لے۔ اس کو رئیس المنافقین بھی کہا جاتا ہے، یعنی منافقین کا سردار۔ یعنی اوس اور خزرج کے لوگوں نے ان کی سرداری پر ایگری کر لیا تھا کہ ہم اس کو مشترکہ اپنا سردار بنائیں گے، اور یہ تھا پہلے مشرک، اور انصار جتنی بھی تھے، خزرج، یہ سارے کے سارے پہلے بھی مشرک تھے، بعد میں ایمان لے تو انصار بن گئے۔ تو ان کو وہ اپنا سردار بنانے پر متفق ہو گئے تھے کہ اسی دوران آپ علیہ السلام کی آمد ہو گئی مدینہ منورہ میں، اور لوگ آپ علیہ السلام کی گرد گرد جمع ہو گئے، اور اس کا جو خواب تھا وہ چکنا چور ہو گیا۔ کس کا؟ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا، ٹھیک ہے۔ اب اسی دن سے عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے دل میں ایک بغض پیدا ہوا آپ علیہ السلام کی وجہ سے، کہ آپ علیہ السلام کی وجہ سے ان کا سرداری جو ہے نا وہ خاک میں مل گئی، اور اس کی خواب جو ہے نا اس کی موت پر پوری بھی ہو گئی۔ تو یہ تھا منافق اور منافقین کا سردار۔ دیکھو پھر منافقین جو ہوتے ہیں یہ تقریباً 300 افراد پر مشتمل تھے، تقریباً لگ بھگ 300 افراد پر، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، پھر منافقین کی کیا ہے، ان کی 2 قسمیں تھے، ایک منافق عملی ہوتا ہے اور ایک منافق اعتقادی ہوتا ہے۔ ایک منافق عملی اور ایک منافق اعتقادی۔ جو اعتقادی منافق، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ خود کو تو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے، لیکن ہوتا وہ کافر ہوتا ہے۔ مثال دن کے اندر اسلام کے ساتھ بغض، اسلام کے ساتھ دشمنی رکھتا ہو، لیکن ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان پیش کرتا ہو۔ یہ لوگ آج کل بھی موجود ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں، اور آپ علیہ السلام کے زمانے میں بھی وہ موجود تھے، اور اس کو منافق و اعتقادی کہا جاتا ہے۔ دوسرا منافق جو ہے وہ ہے عملی منافق۔ عملی منافق وہ ہوتا ہے جو دل سے تو مطلب مسلمان ہو، لیکن اس کے اعمال منافق جیسے ہو۔ مثال کے طور پر جیسے حدیث میں آیا ہے نا، اذا وعد خالف، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت دیے جائے تو خیانت بھی کرے، وَإِذَا حَدَثَ كَذَّبَ، اور جب بات کرے تو جھوٹ بھی بولے۔ تو یہ عملی منافق، یہ عملی منافق تقریباً ہم ساروں میں سے ہے، اس طرح اللہ بچائے ہمیں ان سے، لیکن ہم ساروں میں یہ عملی منافق یہ ہم میں ہے، لیکن اعتقادی منافق ہم نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کے اندر اعتقادی منافق تو نہیں ہو سکتا، البتہ عملی منافق ڈیر و ساروں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2 قسم کے منافقین۔ تو جو مدینہ منورہ میں جو منافقین تھے نا، یہ وہ اعتقادی منافقین تھے جو دل کے اندر کفر، نفاق اور بغض رکھتے تھے اسلام کے ساتھ۔ تو یہ ہو گئی منافقین کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ منافقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح مناظرہ کیا ہے نا، ان کی دلوں کی جو خباثت تھی نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہر کر دیا، اور اکثر اوقات پر ایسا ہوا کہ یہ کہتے کچھ اور تھے اور کرتے کچھ اور تھے۔ مثال کے طور پر انہوں نے غزوہ بنو مستلق کے دوران آپ علیہ السلام کی زوجہ مبارک یعنی عائشہ صدیقہ پر کیا کر دیا، وہ زنا کا تہمت بھی لگایا تھا، ٹھیک ہے، زنا کا وہ تہمت بھی لگایا تھا۔ اور اسی طرح مسلمانوں کے ساتھ جنگ احد میں وہ بھی کیا تھا، یعنی بھاگ گئے تھے جنگ سے، 300 افراد تھے وہ بھاگ گئے، عبداللہ ابن ابی ابن سلول اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ اسی طرح جنگ خندق میں بھی یہ لوگ 2 نمبر ہی کر کے گئے تھے، یہ جو منافقین جتنے بھی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی خباثتوں کو بیان کیا، اور بعد میں اللہ نے فرمایا بھی ہے نا کہ وقالت الاعراب آمنا قل ولم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ جو دیہاتی لوگ، جو منافقین قسم کے لوگ تھے، وہ آ گئے اور آپ علیہ السلام کے سامنے کہا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو کہہ دو کہ آپ ایمان نہیں لے آئے، بلکہ آپ کیا لے کے آئے ہو، بلکہ آپ اسلام لے کے آئے ہو، کیونکہ آپ کا جو ظاہری
جو شکل و صورت تھی ان کی نا وہ اسلام کے مطابق تھی، لیکن دلوں کے اندر وہ نفاق وہ کر بیٹھے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج ہم نے پڑھ لیا منافقین کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کا جو مناظرہ ہوا اس نوعیت کا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ظاہر کو پھر کیا کر دیا، وہ باطن کو ظاہر کر دیا۔ اچھا جی، عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو ہے نا اس کو رئیس المنافقین بھی کہا جاتا ہے، اور یہ 9 ہجری میں ان کی پھر وفات ہوئی ہے۔ کب ان کی وفات ہوئی ہے؟ 9 ہجری میں ان کی وفات وہ ہوئی ہے۔ آپ علیہ السلام نے ان کا جنازہ پڑھنا بھی چاہا، لیکن پھر وہ آیاتی بھی نازل ہو گئی، اور اس طرح عثمان فاروق نے منع بھی کر دیا کہ اے پیغمبر آپ اس کی جنازہ کیسے پڑھو گے، حالانکہ اس نے تو اسلام کی اتنی یعنی کے ساتھ دشمنی کی ہے، اسلام کے ساتھ انہوں نے اسلام کے ساتھ کی اتنی دشمنی ہے، بغض ہے، حسد ہے، تو آپ کی نماز جنازہ کیسے پڑھیں گے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میری نماز جنازہ کی وجہ سے اس عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو کہ رئیس المنافقین تھے ان کی بخشش ہوتی ہے تو میں جنازہ پڑھ لوں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا پھر ارشاد نازل ہوا سورۃ توبہ میں بھی ہے کہ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ اے پیغمبر اگر آپ ان کے 70 دفعہ بھی نماز جنازہ پڑھائے نا تو میں اس کو معاف نہیں کروں گا، ٹھیک ہے نا۔ بہرحال ان پر پھر آپ علیہ السلام نے نماز جنازہ نہیں پڑھایا، 9 ہجری میں پھر ان کی ڈیتھ، ان کی وفات وہ ہو گئی ہے، صحیح ہے۔ تو یہ منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا مناظرہ تھا، اس کا میں نے پورا کا پورا خلاصہ آپ کو وہ آسان الفاظ میں وہ سمجھا دیا، بتا دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ منافقین کی عقائد وغیرہ ہو گئے، اور منافقین کے بارے میں اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، جو جہاں کافر بھی نہیں ہوں گے، جہاں یہودی عیسائی بھی نہیں ہوں گے، ان سے نچلے درجے میں یہ لوگ ہوں گے۔ لیکن یہ وہ منافق نہیں ہے جو ہم مسلمانوں میں، یہ وہ منافق ہے جو اعتقادی منافق ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، باب نمبر 3 پہ آ جائے، 41 نمبر صفحہ۔ یہاں انہوں نے دوبارہ اس کو ذکر کیا ہے نا، علم تذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں و نشانیوں کے ذریعے سمجھانے کا علم، صفحہ نمبر 41 باب نمبر 3۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھو اس کا مطلب یہ ہے، میں خلاصہ بتاتا ہوں۔ جیسے پہلے ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ امام شاہ ولی اللہ کے نزدیک الفوز الکبیر کے مطابق قرآن میں 5 علوم کا ذکر ہے۔ ٹوٹل کتنی علوم کا ذکر ہے؟ 5 علوم کا۔ نمبر 1 علم الاحکام، نمبر 2 علم المخاصمہ یعنی علم المناظرہ جو ابھی ہم نے پڑھ لیا، اور نمبر 3 علم تذکیر بآلاء اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر، اور چوتھا نمبر علم تذکیر بایام اللہ یعنی ان چیزوں کا ذکر جو پچھلے اقوام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئی ہے، جیسے فرعون کا قوم تھا، عاد تھا، سمود تھا، ان کی واقعات اللہ نے قرآن میں بیان کی۔ تو ایسے واقعات کو قرآن میں جو بیان ہوئی ہیں ان کو کہا جاتا ہے علم تذکیر بایام اللہ، ٹھیک ہے۔ اور 5ویں نمبر پر علم بالموت وما بعد الموت، یہ تو میں پہلے بھی پڑھا چکا ہوں لیکن یہ کتاب میں ابھی دوبارہ آ گئی ہے تو یہاں بھی میں آپ کو وہ بتا دوں گا۔ دیکھو علم تذکیر بآلاء اللہ سے یہاں مراد کیا ہے؟ علم تذکیر بآلاء اللہ سے یہاں پر جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ، دریا، سمندر، چرندے، پرندے، مخلوقات یہ جو پیدا کیے ہیں نا، یہ جتنے مخلوقات اللہ تعالیٰ نے یہ پیدا کیے ہیں تو ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی وہ پہچان ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کیا ہوتی ہے؟ پہچان ہوتی ہے۔ یعنی ہم جب پہاڑ کو دیکھتے ہیں، ہم دریا کو دیکھتے ہیں، ہم ان نعمتوں کو جب دیکھتے ہیں نا، چاند ہے، ستارہ ہے، سورج ہے، وغیرہ وغیرہ، تو ان کی وجہ سے کیا ہوگا؟ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے۔ ایسا تو نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے